السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ محرم کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، حرمتوں والا مہینہ ہے، اس کی خصوصی فضیلتیں ہیں، اس کو ایک خاص مقام اسلامی شریعت کے اندر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کا صحیح فہم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ بجائے اس کے کہ اس کی پہچان، اس کی حرمتیں ہوتی، اس کی عظمتیں ہوتی، اس کی فضیلتیں ہوتی، محرم الحرام کی پہچان اس میں ہونے والی بدعتیں بن گئی ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں بجائے اس کے کہ محرم کے فضائل ہوتے، لوگوں کے اعمال میں محرم کی بدعتیں ہیں، اور یہ بدعتیں محرم الحرام کی خاص شناخت بن گئی ہیں۔ حتیٰ کہ محرم الحرام کا جب نام آتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی فضیلتیں ذہن میں آئے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ اسی لیے خصوصی طور پہ اس مہینے میں ایسی بدعات انجام دی جاتی ہیں جن کا تعلق غم منانے سے ہے۔ بہت سارے لوگ اس پورے مہینے میں، خاص طور پہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں کالا لباس پہنتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اظہار ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس مہینے میں چپل اور جوتا نہیں پہنتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر رواج یہ ہوتا ہے کہ چارپائی الٹ کر کے رکھ دی جاتی ہے اور چارپائی پر سونا بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری خرافات اس مہینے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اور ان خرافات میں سے ایک انتہائی کبیح خرافات، بلکہ بہت عجیب بات یہ ہے کہ ایسی خرافات جن کو انسانی عقل بھی درست نہیں سمجھتی، اس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور وہ خرافات ہیں ماتم کی خرافات۔ محرم کے مہینے کو ماتم سے اس طرح جوڑ دیا گیا ہے، خاص طور پہ عاشورہ کا دن جو فضیلت کا دن ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح یابی کا دن ہے، جو فرعون کے شکست کا دن ہے، اس کو اور اس کی قوم کو غرقاب کرنے کا دن ہے، جس دن شکرانے اور خوشی کے طور پہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شامل ہو کر کے ہم روزہ رکھیں۔ اس دن کو سیاہ دن بنا دیا گیا ہے، ماتم کا دن بنا دیا گیا ہے، غم و افسوس کے اظہار کا دن بنا دیا گیا ہے، اور ماتم کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اس دین کو خراب کر دیا گیا، اس میں بدعتیں شامل کر دی گئی ہیں، بلکہ اس دین کی شبیہ خراب کر کے اس کو اہل کفر کی نظر میں، غیر مسلموں کی نظر میں بدنام کیا جاتا ہے۔ ماتم کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جن کا باقاعدہ سڑکوں پر مظاہرہ ہوتا ہے، اور ان ماتم کے طریقوں کو مسلمان اور غیر مسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، ماتم کے ان طریقوں کو جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کو اسلام کا حصہ تصور کریں گے تو کیا وہ اس دین سے متاثر ہو کر کے اس دین میں داخل ہوں گے، یا پھر یہ کہ اس دین سے متنفر ہو جائیں گے؟ ماتم کے مختلف طریقے اہل بدعت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ مجالس نوحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، جس میں تیز تیز آواز میں سینے پیٹ پیٹ کر کے، چیخ پکار کر کے تیز آواز میں رویا جاتا ہے، یا حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جو نوحہ کی مجالس ہوتی ہیں اور ماتم کی جلوس نکلتے ہیں، ان میں سینہ کو بھی کی جاتی ہے، یعنی ہاتھ لے کر کے تیز تیز سینے پر پیٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ سینہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھ کر کے زنجیروں سے اپنی پیٹھ کو زخمی کرتے ہیں۔ بعض لوگ خاص طور پہ ایک تدبیر کے نام سے ماتم کیا جاتا ہے، جس میں چھرا لے کر کے یا تلوار لے کر کے اپنے سروں پہ مارا جاتا ہے، جس سے سر سارے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ان دنوں میں ایک بہت کبیح بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ماتم زنی اور یہ زنجیر جنی یہ صرف اپنے اوپر لوگ نہیں کرتے، بلکہ بعض مرتبہ اور بہت مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سروں پر تلوار کے ذریعے سے، چھریوں کے ذریعے سے تدبیر کی جاتی ہے، اور ان کے چہرے بھی لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ عنقریب لاک ڈاؤن ہی کے زمانے میں غالباً سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں باقاعدہ یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ کیا ایسے اہل بدعات کو جو ماتم کا مظاہرہ سڑکوں پر کرتے ہیں، بچوں کو اس طرح سے دین کے نام پر زخمی کرنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ ماتم کے طریقوں میں سے ایک بہت مشہور طریقہ یہ بھی ہے کہ آگ جلا کر کے
اس میں کودا جاتا ہے، اس کو پار کیا جاتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو اب ایسے بھی ہیں جو آگ جلا کر کے اس پر نماز پڑھنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ ماتم کے بہت سارے مختلف طریقے دنیا کے مختلف علاقوں میں رائج ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ماتم کی یہ طریقے رائج ہیں، حالانکہ ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ماتم کے حوالے سے 9 باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات آپ لوگوں کے سامنے ماتم کے حوالے سے یہ رکھنی ہے کہ فطری طور پہ دل میں تکلیف کا محسوس ہونا کسی کی موت پر اور غم کا محسوس ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، اور غم منانا ایک الگ چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی بھی موت ہو، انسان کا دل اگر اس کی موت سے تکلیف محسوس کر رہا ہے، غم محسوس کر رہا ہے، تو اس غم کے احساس پر تو شریعت پابندی نہیں لگا سکتی، کیونکہ یہ انسان کے قابو میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی کو پوچھا، اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ دین میں اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ کسی کی موت ہو جائے یا کوئی غم لاحق ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہہ سکتے۔ غم کو محسوس کرنا، تکلیف کو محسوس کرنا، ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، بہت عظیم ان کی شخصیت ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ ان کی مظلومانہ شہادت پہ ہر مسلمان تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تکلیف کو محسوس کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس غم کو محسوس کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف اور غم جو ہمارے دلوں کو حضرت حسین کی شہادت پر محسوس ہوتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ یہ ان سے محبت کی علامت ہے۔ اور وہ غم و تکلیف جو حضرت حسین کی موت پر ہم محسوس کرتے ہیں، ہم اس غم و تکلیف کو اللہ سے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے حضور میں کی جانے والی عبادتوں میں ایک عبادت یہ بھی سمجھتے کہ اللہ تعالی ہماری جو نسبت حضرت حسین سے ہے وہ دین کی نسبت ہے، ہماری جو نسبت حضرت حسین سے ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نسبت ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت سے ہمارے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب ان کی شہادت کا معاملہ ہمارے ذہن میں تازہ ہوتا ہے اور ان کی واقعات کو ہم پڑھتے ہیں۔ غم محسوس کرنے پر شریعت نے کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، اور اگر ہم ماتم کا انکار کرتے ہیں، اگر ہم نوحہ خوانی کا انکار کرتے ہیں، اگر ہم زنجیر جنی کا انکار کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی پر یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ حضرت حسین کے غم کو دل میں محسوس نہ کرے۔ دل میں غم کو محسوس کرنا یہ تو ایک فطری اور نیچرل چیز ہے، اس پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، پر ہم جس چیز کا انکار کرتے ہیں، جس چیز سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ ہے غم بنانا۔ سال کی ایک خاص تاریخ میں، سال کے خاص مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کو یاد کر کے اپنے آپ کو ایذا دینا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، زنجیر زنی کرنا، آگوں پر لیٹنا، آگ پر چلنا، خود کو زخمی کرنا، بچوں کو زخمی کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ غم محسوس کرنا ایک نیچرل اور فطری چیز ہے، اور غم منانا ایک عبادت ہے، اور عبادت شریعت کے اندر دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق کریں۔ غم محسوس کرنا فطری چیز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن باقاعدہ خاص تاریخوں پر، خاص مہینے میں ماتم کرنا، غم منانا، یہ ایک عبادت ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ اس کو ایک عبادت کا کام سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کام کرنے پر ان کو ثواب ملے گا۔ تو عبادت شریعت کے اندر بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ دلیل لے کر کے آئیں، اور دلیلیں شریعت کے اندر دو ہی ہیں، یا تو اللہ کی کتاب قرآن، یا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور اللہ کی کتاب سے نہ تو محرم میں کے مہینے میں غم منانے کی کوئی دلیل ملتی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے غم منانے کی کوئی دلیل ملتی ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ مکمل ہو گیا تھا۔ دین اخذ کرنے کا جو طریقہ ہے، آسمان سے اترنے والی وحی، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے تقریباً 50 سال کے بعد حضرت حسین کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت حسین کی وفات مظلومانہ شہادت ہے، حضرت حسین مظلوم ہیں، ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن ان کے قتل سے جڑے ہوئے اعمال دین کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کی وفات سے تقریباً 50 سال پہلے
دین مکمل ہو چکا تھا، اور دین مکمل ہو جانے کے بعد اس میں کسی اضافے کی اور کمی کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ حضرت حسین کا غم محسوس کرنے کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حضرت حسین کے غم منانے میں مخصوص طریقوں کو شریعت کا حصہ سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ شریعت میں حضرت حسین کی وفات پر غم منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری بات ہم یہ آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، غم منانا تو بہت دور کی بات ہے، اور غم منانے کا ثبوت ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے برخلاف ہماری شریعت میں ایسے نصوص موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایسے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ایسا موجود ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے جسم کو تکلیف دینا، ایذا دینا، یہ خود شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے نہ خود تکلیف اٹھانا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہمارا جسم ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ ہماری پیٹھ، یہ ہمارا پیٹ، یہ ہمارا سینہ، یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہم ان کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور کل قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ جو جسم اللہ نے دیا ہے اس کا مالک اللہ ہے، تو اس کو تکلیف پہنچانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ میرا جسم ہے اس کے ساتھ میں جو کچھ کروں، یہ میرا جسم اور میری مرضی، یہ لبرل لوگوں کا نعرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بتایا ہے میرا جسم اور اللہ کی مرضی، تو آپ کے جسم کو آپ اپنی مرضی سے تکلیف نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اس کو آپ کوئی تکلیف دیں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، خودکشی بھی جسم کو تکلیف دینا ہے، اور شریعت نے اس کو حلال نہیں قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بار بار کئی حدیثوں میں تاکید کی ہے کہ ان لجسدک علیک حق، کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو تم بلا وجہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ شریعت میں بلکہ باقاعدہ انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے، اس کے صحت کی حفاظت کے لیے، اس کی جان کی حفاظت کے لیے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ شریعت کے ضروریات خمسہ ہیں، 5 ایسی چیزیں ہیں جن کا تحفظ شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز انسان کی جان اور اس کے جسم اور اس کی صحت کی حفاظت بھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ماتموں میں اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادتوں میں اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے۔ کتنی حدیثیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، وہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ پوری رات نمازیں پڑھتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں یہ بات مجھے پتا چلی ہے، کیا یہ بات سچی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ان کو روک دیا، کہا ایسا مت کرو، ایسا کرو گی تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، دھس جائیں گی، اور تمہارا جسم کمزور پڑ جائے گا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر ہے۔ ہمارا دین عبادات کے معاملے میں بھی جسم کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، تو ماتم کے معاملے میں جسم کو تکلیف پہنچانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک رسی دیکھی لٹکی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی رسی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا حضرت زینب کی رسی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو رسی پکڑ کر کے قیام کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھلوا دی اور فرمایا جب تک طاقت ہے عبادت کرو، اور جب طاقت نہیں ہے تو آرام کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ یہ دھوپ میں کھڑے ہو کر کے روزہ رکھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ یہ چھاؤں میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کریں۔ تو ہماری شریعت تو دین کے معاملات میں، عبادات کے معاملات میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے جسم کو تکلیف دی جائے، تو بلا ہماری شریعت ماتموں میں اپنے جسم کو تکلیف دینے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ تو یہ دوسری بات تھی کہ ہماری شریعت میں جسم کو تکلیف دینا ویسے ہی منع ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہماری شریعت نے نوحہ سے، چیخ پکار کرنے سے، ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں کو مارے اور اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 آوازیں ملعون آوازیں ہیں، لعنت زدہ آوازیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان آوازوں پر۔ بانسری کی آواز خوشی کے وقت، یا بعض روایتوں میں مزمار کا لفظ آتا ہے کہ موسیقی کی آواز خوشی کے وقت، اور دوسری آواز نوحہ خوانی کی، ماتم کی،
غم کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملعون زدہ آوازیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں یہ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں, جاہلیت کے کام ہیں 4 کام, اور ان 4 کاموں میں سے ایک کام بتایا النیاحہ, ماتم کرنا, نوحہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کا کام قرار دیا. بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کفر سے تعلق رکھتی ہیں, کفریاں ہیں, لوگوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ کفریاں ہیں, وہ کافروں کا طریقہ ہے. ایک نسب میں تان کرنا اور دوسرا نوحہ کرنا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتایا ہے, وعید سنائی ایسے لوگ, ایسی عورت کے لیے جو نوحہ کرتی ہے. عربوں میں زمانے جاہلیت میں خاص عورتیں ہوتی تھیں, جب کسی بڑے آدمی کی موت ہو جاتی تھی تو وہ نوحہ کرنے والی عورتیں آ کر کے نوحہ کرتی تھی باقاعدہ پیسہ لے کر کے. اللہ کے نبی نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن اس کو گندھک کا لباس پہنایا جائے گا اور کھجلی کی اوڑھنی اڑائی جائے گی. تو ہمارے دین میں نوحہ کرنا, ماتم کرنا ویسے ہی منع ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کے حوالے سے باقاعدہ وعیدیں سنائی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دین میں ماتم کا کوئی تصور ہوتا اور حضرت حسین کا ماتم کرنا یہ درست ہوتا تو پھر ہمارے سال کا ہر دن اور ہر مہینہ ہم کو ماتم کرنا پڑے گا. کیونکہ کون سا ایسا دن ہے جس دن اس دین سے تعلق رکھنے والی, اس دین کی خدمت کرنے والی کسی شخصیت کی وفات نہ ہوئی ہو. اگر یہ طریقہ طے کر لیا جائے کہ کسی مخصوص شخصیت, کسی عظیم شخصیت کی موت کے دن, اس کی شہادت کے دن, اس کی وفات کے دن ماتم کرنا ہے, تو پھر تو ہر مہینہ اور مہینے کا ہر دن کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی وفات کا دن ہے, تو ہمارا سارا سال ماتم میں ہی گزرے گا. بلکہ وہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرتے ہیں ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس امت میں اور بھی تو بہت بڑے بڑے شہداء ہیں, اگر ماتم کرنا ہے تو صرف حضرت حسین کا ماتم کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت حسین سے بڑا مرتبہ تو ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, ان کو ہی شہید کیا گیا. تو اگر ماتم کرنا ہے تو صرف حضرت حسین کا ماتم اتنے اہتمام سے کیوں کیا جاتا ہے, حضرت علی کا ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور حضرت علی سے بھی بڑا مرتبہ حضرت عثمان کا ہے, ذو النورین. ان سے زیادہ مظلومانہ شہادت کس کی ہوئی ہوگی, ان سے زیادہ تکلیف دہ شہادت کس کی ہوئی ہوگی؟ باقاعدہ علماء نے ان کی وفات کو سب سے بڑا غم تعبیر کیا ہے اور ان کے قتل کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے. حضرت حسین اگر اس امت میں وفات کی وجہ سے, شہادت کی وجہ سے حق ہے کہ اس کا ماتم کیا جائے سال بسال, تو حضرت عثمان سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اس کا ماتم کیا جائے؟ پھر حضرت عثمان سے بھی بڑا مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, حضرت علی سے بھی بڑا مرتبہ ہے, حضرت حسین سے بھی بڑا مرتبہ ہے. حضرت عمر کی شہادت بھی تو مظلومانہ شہادت ہے, ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر مسلمان کے لیے سب سے تکلیف دہ دن تو وہ تھا جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی تھی؟ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں, آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں, تو اگر غم منانا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم منایا جائے. پر ہمارے دین میں غم منانا سال بسال, برسیاں منانا سال بسال, اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. گنجائش ہوتی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابہ کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کچھ قبیلے والوں کے پاس بھیجا ان کو دین سکھانے کے لیے. وہ قبیلے والے انہوں نے غداری کی اور صحابہ کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی نے اتنی تکلیف محسوس کی کہ کئی دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت فجر میں ان پر بد دعائیں کرتے رہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماتم نہیں کیا, سال بسال ان کا غم نہیں منایا. اگر غم منانا ہمارے دین کے اندر, برسی منانا اور ماتم کرنا ہمارے دین کا حصہ ہوتا تو سب سے زیادہ حق تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرتے. حضرت حمزہ کے وفات پر کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم محسوس کرتے تھے, پر ان کی وفات کے دن کو, بلکہ جو غزوہ احد کا موقع تھا اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز صحابہ کا انتقال ہوا تھا, غالباً 70 صحابہ وفات پا چکے تھے. تو احد کے موقع کو, اتنی تکلیف دہ موقع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کا دن کیوں نہیں بنایا؟ بدر کے موقع پر شہید ہونے والے افضل ترین شہداء میں سے اس امت کے
ان کی وفات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کا دن کیوں نہیں منایا؟ اللہ اگر اس دین میں ماتم کی کوئی گنجائش ہوتی تو سابقہ انبیاء کتنے سارے قتل کیے گئے، قرآن مجید میں ان کے قتل کی حکایات ہیں، ان کی موت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کا دن کیوں نہیں منایا؟ حضرت حسین اپنے مرتبے میں بہت بڑے ہیں لیکن انبیاء سے بڑے تو نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ اگر کسی کی شہادت پر غم منانا چاہیے تو انبیاء کا حق زیادہ ہے کہ ان کی شہادت پر غم منایا جائے۔ اصحاب اخدود ان کو تو آگ میں ڈال دیا گیا، اس سے بڑی مظلومانہ شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو ظالم بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کا ماتم سال بہ سال مناؤ۔ تو ماتم منانے کا ہمارے دین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ شہداء وہ تو اللہ رب العالمین کا ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، صحابہ کرام تو یہ تمنا کرتے تھے کہ ان کی جان اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جائے، اور شہداء تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کی زندگی ہوتی ہے مخصوص طرح کی جو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو وہ تو زندہ ہے، ان کے لیے تو سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ ان کا غم منانا یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں۔ پانچویں بات یہ ہے، یہ جو غم منانے کا طریقہ اہل بدعات نے ایجاد کیا ہوا ہے، یہ طریقہ ہماری دعوت کے خلاف ہے، ہمارے دین کو بدنام کرنے والا ہے۔ آپ بتائیے، ویسے ہی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جب دین پر لوگ عمل پیرا نہیں ہیں، لوگوں کے عمل اور ان کے کردار سے دین نہیں جھلک رہا ہوتا ہے، دین پر عمل بہت کم ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں جب مسلمانوں کی ایک جماعت سڑکوں پر نکلتی ہے اور وہ سینہ کو بھی کر کے اپنا سینہ پیٹ رہی ہوتی ہے اور تیز آواز میں موسیقی پر مرثیے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ زنجیر لے کر کے اپنی پیٹھ کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں، تلواروں سے اپنے سر سے خون بہا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو لہو لہان کر رہے ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم، ایک کافر جس نے دین کو ہمارے کتابوں سے نہیں سیکھا، جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے اللہ کے نبی کی حدیثیں نہیں پڑھی، وہ سڑکوں پر دین کے نام پر ماتم کے مظاہرے دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھے گا کہ اسلام دین رحمت ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ لوگ ماتم کی مجلسیں دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیں؟ دنیا میں اتنے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیا کسی کافر کے بارے میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نے ماتم ہوتا دیکھا اور اس نے سوچا کہ یہ کتنا اچھا دین ہے جس کے اندر ماتم جیسی چیزیں ہوتی اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہو؟ ماتم سے زیادہ بڑی چیز ہمارے دین کو بدنام کرنے والی کوئی نہیں، یہ ہماری دعوت کے خلاف ہے۔ دین زبان سے زیادہ انسان کے کردار سے پھیلتا ہے اور دین زبان سے زیادہ ہمارے کردار سے بدنام بھی ہوتا ہے، اور ہمارے دین کو اس دور میں بدنام کرنے والی بہت بڑی چیز یہ ماتم کے مظاہرے ہیں۔ اس سے ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے۔ یہ مظاہرے کرنے والے، یہ ماتم کی جلوس نکالنے والے، اگر ان کے پاس ذرہ برابر اس دین کی خیر خواہی ہے اور ان کی عقل سلیم بچی ہیں تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہیے ان کو کہ ان ماتم کی مجلسوں سے ہمارا دین کیسے بدنام ہو رہا ہے۔ کوئی شخص اگر دین کے حکام و اخلاق سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول بھی کرنا چاہے تو اس کو تو یہ خوف رہے گا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو اس طرح سے مجھ کو بھی اپنی پیٹھ کو زنجیروں سے لہو لہان کرنا پڑے گا۔ ویسے ہی ہمارے دین کو شدت پسندی کا عنوان دے کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح کی حرکتوں سے ہمارے دین کی بدنامی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جب ہمارے دین میں ماتم کی ممانعت ہے، ہمارے دین میں اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت ہے، تو ایسی کبیح اور غلیظ بدعت دین میں کیسے ایجاد کر لی گئی؟ جب آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بدعت 352 ہجری سے پہلے موجود نہیں تھی صفحہ ہستی پر۔ 352 ہجری میں ایک متشدد اور غلیظ رافضی شیعہ حکمراں ابن بویہ نے اس بدعت کو ایجاد کیا۔ اس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا اور یہ بتایا کہ کیسے وہ بدعت اس نے ایجاد کی۔ اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے، جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے رسومات محرم پر، اس میں انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ یہ بدعت کیسے ایجاد ہوئی۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سن 352 ہجری کے شروع ہونے پر ابن بویہ نے حکم دیا کہ 10 محرم کو حضرت امام حسین کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں، خرید و فروخت روک دی جائے، شہر اور دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنیں اور اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہرے کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیاں پڑھیں،
منہ نوچیں، چھاتیاں پیٹتے ہوئے نکلیں، اور شیعوں نے اس حکم کو بخوشی قبول کیا اور اس پر عمل کیا، مگر اہل سنت کی جو عوام تھی وہ دم بخود رہ گئی اور خاموش رہی، کیونکہ شیعوں کی حکومت تھی۔ لیکن آئندہ سال میں 353 ہجری میں پھر اسی حکم کا اعادہ کیا گیا اور سنیوں کو بھی اس حکم کی تعمیل کا حکم دیا گیا۔ اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکے اور شیعوں اور سنیوں کے درمیان فساد برپا ہوا اور بڑی خونریزی ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں صفحہ نمبر 220 پہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ ماتم کی بدعت سن 352 ہجری سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی، سن 352 ہجری کے بعد اس شیعہ رافضی ابن بویہ نام کے حاکم نے، جو بنو عباس کے زمانے میں بڑی طاقت پا گیا تھا، عباسی حکمرانوں کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، اس نے یہ بدعتیں ایجاد کی اور حافظ ابن کثیر نے بڑی خوبصورت اس پر بحث کی ہے اور ان بدعتوں کا انکار بھی کیا ہے۔ 7ویں چیز آپ لوگوں کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بات شاید آپ کے لیے نئی ہو، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ماتم کرنے کی بدعت ہے یہ اصل میں کافروں سے مشابہت بھی ہے۔ اسلام میں تو ماتم کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اسلام کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جہاں اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا، اپنے جسم کو درد میں ڈالنا، خون بہانا، اپنے جسم کو زخمی کرنا، یہ دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پہ عیسائیوں کے بعض فرقے اب بھی اس دور میں بھی گڈ فرائیڈے کے دن اس طرح سے مظاہرہ کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائے جانے کی یادگار میں اپنے نظام میں وہ خود کو تکلیف دیتے ہیں، صلیب پر لٹکاتے ہیں، اپنا جسم زخمی کرتے ہیں۔ تو ماتم اس لیے بھی ہمارے دین کے اندر حرام ہے کیونکہ یہ کافروں سے مشابہت ہے۔ 8ویں بات ہم آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ماتم ہوتا ہے، یہ جو سڑکوں پر اور مجلسوں میں نوحہ کی ماتم جو ہوتا ہے، یہ صرف ماتم نہیں ہے، یہ ماتم ہونے کے ساتھ ساتھ استغاثہ بھی ہے۔ اس میں صرف حضرت حسین کا غم نہیں منایا جاتا بلکہ حضرت حسین کو پکارا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، ان سے معافی مانگی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے کہ مجلسوں میں حضرت حسین آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مجلسوں میں حضرت علی آتے ہیں اور ان کو پکار کر کے ان سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو ماتم تو ایک گناہ ہی ہے، اس سے زیادہ بڑا گناہ جو ان مجلسوں میں ہوتا ہے وہ استغاثہ کا، غیر اللہ سے دعا مانگنے کا، غیر اللہ سے فریاد کرنے کا۔ اور آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیں، پورے قرآن مجید میں کیا ہے، بار بار اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ہے دعا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، فریادیں کرنا ہے تو اللہ سے فریاد کرو۔ اور ایک مسلمان کا کردار، اس کی سب سے خوبصورت کردار میں اس کی جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان مجلسوں میں دیکھا ہوگا کہ ان مجلسوں میں صرف ماتم نہیں ہوتا بلکہ حضرت حسین کو پکار کر کے ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، حضرت علی کو پکار کر کے ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، یا علی یا حسین کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور حضرت علی حضرت حسین کو پکارنا تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں تک کو، وہ جو گھوڑا لایا جاتا ہے بعض مرتبہ اس کے بھی پیروں کو چوم کر کے اس سے بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، جانوروں سے بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، گھوڑوں سے بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو ماتم تو ایک چیز حرام ہے ہی ہے، اس سے بڑھ کر حرام جو ان مجلسوں میں ہوتا ہے وہ غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے دعائیں کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ماتم نہ بھی ہو تو بھی وہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ 9ویں اور آخری بات ماتم کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ماتم اور شرک کے علاوہ بھی یہ جو نوحہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو ماتم کے جلوس ہوتے ہیں، ان میں بے شمار گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ موسیقی بجائی جاتی ہے، تیز آواز میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اور ہمارے دین میں موسیقی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے پردگی بالکل عام ہوتی ہے، بہت ساری عورتیں ننگے پیر اور ننگے چہرہ ان مجلسوں میں شامل ہوتی ہیں، بہت ساری عورتوں کے سر پر بھی دوپٹہ نہیں ہوتا، اختلاط کا ماحول ہوتا ہے، مرد اور عورت ایک مجلس میں مل کر کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہوتا ہے، سڑکیں جام کر دی جاتی ہیں۔ جس سڑکیں جام کرنے سے ہمارے دین کا کے حوالے سے کتنی بری شبیہ لوگوں کے سامنے بنتی ہے، لوگوں کے نظر میں اسلام کے حوالے سے کتنا غلط پیغام جاتا ہے۔ ہمارا دین راستوں کے حقوق کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت تک کے منع کی گئی ہے کہ وہ سڑکوں پر ادا نہ کی جائے، لیکن آپ ہر محرم میں یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی سڑکیں اور شاہراہیں ماتم کے نام پر بلاک کر دی جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی
نافرمانی ہے، اور ایسی نافرمانی کہ بہت سارے مظاہر آپ کو اس ماتم کی مجلسوں میں اور ان کی جلوسوں میں دکھائی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو دین کا صحیح فہم دے، دین کی صحیح سمجھ دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہدایتوں سے ہم کو نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔